السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، امید ہے کہ آپ تمامی احباب بخیر ہوں گے۔ محترم حضرات، ایک بہت ہی دردناک خبر لے کر کے میں حاضر ہوں، اور بڑا ہی افسوس ہوتا ہے اس طرح کی خبریں سننے کے بعد میں کہ فلاں جگہ پر ایک امام کو مار دیا گیا، فلاں جگہ پر ایک امام صاحب نے پھانسی لگا لی، تو بڑا احساس اور افسوس ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں سے لے کر کے اب تک 3-4 خبریں ایسی سن لی کہ ایک جگہ پر امام صاحب نے پھانسی لگا لی، ایک جگہ پر امام صاحب کو ان کا مرڈر کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک جگہ کے تعلق سے اور سنا گیا کہ ایک جگہ پر ایک مدرسے کا طالب علم کہیں پر امامت کرتا تھا، تو اس نے وہاں بھی پھانسی لگا لی۔ حالانکہ اس کے گھر والے بول رہے ہیں کہ ہمارا بچہ پھانسی نہیں لگائے گا، ہم نے لگا سکتا، ہم نے دیکھا اس کو، تو اس طرح کی کوئی علامات نہیں تھی کہ وہ خود سے پھانسی لگا سکتا تھا۔ بہرحال آج میں جو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ ایک بیچارے مولانا صاحب ہیں جو بہار کی سائڈ کے رہنے والے تھے، اور آسام میں کسی گاؤں کے اندر وہ امامت کرتے تھے، اور بڑے افسوس کے ساتھ ان کی جو تصویر ہم نے دیکھی تو اندر سے دل ایک دم ایسا ہل سا گیا کہ واقعتاً بڑا احساس ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کام اگر کوئی غیر مذہب کا کرتا تو ہمارے اندر ایک شعلہ بھڑک جاتا اور ہم لڑنے اور دنگے کرنے کے لیے نکل پڑتے، مگر افسوس یہ جو کام کیا ہے وہ مذہب اسلام کے ماننے والے ہی ایک بندے نے کیا ہے۔ اتنا سخت ترین جرم اور اتنی بھیانک طریقے سے ان کا مرڈر کیا گیا ہے، ان کی گلے کو ایک دھاردار ہتھیار سے ریت کر کے ان کی ہتیا کر دی گئی، ان کی شہادت کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر جگہ عطا فرمائے اور ان کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے سوچئے جو تقریباً 40-45 سال کی عمر کے آس پاس ہوں، ان کے پیچھے ان کے بچے ہوں گے، ان کے بچوں کی ذمہ داریاں ہوں گی، گھر والوں کی ذمہ داریاں ہوں گی۔ اس عالم میں ایک بستی کا آدمی صرف اس کے من کی بات نہ ہو، اس من کی بات نہ ہونے کی وجہ سے وہ آ کر کے مسجد کے اندر قتل کر جائے رات کے اندھیرے میں، بتائیے یہ ہم لوگ جا کدھر رہے ہیں؟ اور یہ جو مسلمان کہلانے والے ہم جا کدھر رہے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں کیا ہے اور ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ایک امام جو مسجد کا امام ہے، پیش امام ہے، جس کے تعلق سے کہا گیا کہ نائب رسول ہے اور ہمارے سروں کا تاج ہوتا ہے امام، ایک امام ہی محفوظ نہیں ہے تو بتائیے ہم لوگ کیسے محفوظ ہوں گے؟ ایک امام جو پوری مسجد کی نگرانی، پوری مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، نمازی تو نمازیں پڑھ کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، باقی مسجد میں رہنے والا امام ہوتا ہے، ایک امام محفوظ نہیں ہے۔ بڑا ہی المیہ دیکھیے کس طرح کی ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ کئی فوٹوز ویڈیوز میرے پاس آئے اور دیکھ کر کے بڑا دل ایک دم اندر سے غمگین ہوا۔ ایک میرے پاس یہ فوٹو اس طرح کا کہ جو مجرم تھا وہاں کی آسام کی پولیس نے یہ کام بہت اچھا کیا کہ بہت تیزی کے ساتھ پکڑ لیا گیا، نہ جانے کیا ہوتا۔ ایک وہ جنگل میں اس کو لے کر کے گھوم رہے تھے، اور جنگل میں گھومتے گھومتے اس کے علاوہ ایک فوٹو آیا کہ مسجد سے ان کے جنازے کو ایمبولینس سے نکال کر کے اس میں لے جایا جا رہا، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک ایمبولینس کھڑی ہے اور اس میں جنازے کو امام صاحب کے لایا جا رہا ہے، اور یہ فوٹو امام صاحب کا ہے کہ بیچارے یہ تقریباً کے چہرے کو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میرے خیال سے زیادہ نہ سی 40-45 سال کے ہو رہے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ان کی ویڈیوز، ان کے فوٹوز میرے پاس بہت سارے آئے، تو بڑے احساس اور افسوس کی بات ہے کہ آج کا ہمارا معاشرہ، آج کی ہماری قوم مسلم یہ جا کدھر رہا ہے۔ بہرحال میں تمام ہی مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کی اگر کسی امام سے نہیں بن رہی ہے تو برائے کرم اس طرح اس کو یہ بالکل قطعی موت کے گھاٹ اتار دینا یہ بالکل انصاف نہیں ہے۔ اگر آپ کی کسی سے نہیں بن رہی ہے تو آپ معذرت کر لیجئے اور ان کا حساب کر دیجئے، ان کو مسجد سے سبکدوش کر دیجئے۔ یہ کیا ضرورت ہے بتائیے؟ اس کے پیچھے اس کا پورا پریوار ہوگا، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، حالانکہ پولیس اس کی تفتیش میں لگی ہے کہ قتل کرنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ اب تک اصل وجہ سامنے نہیں آ پائی ہے مکمل طریقے سے، حالانکہ ادھر ادھر کی خبریں بہت آ رہی کہ اس وجہ سے مارا، اس وجہ سے قتل کیا، مگر جو اصل وجہ ہے وہ پولیس ہی کے ذریعے سے پتہ لگے گی کہ اصل وجہ ہے کیا۔ تو اصل وجہ ابھی تک نہیں آئی ہے، لیکن جو بھی وجہ ہے بہرحال یہ کیا غلط گیا ہے۔ اگر کوئی ناراضگی تھی، کوئی وجہ تھی تو برائے کرم یہ کام نہیں ہونا تھا، اس کا حساب کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور یہ قتل کرنا یہ کوئی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بہرحال تو میں لوگوں سے کہوں گا برائے کرم یہ قدم کبھی نہ اٹھائیں، کسی بھی امام کے ساتھ نہیں اٹھائیں، کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پریوار ہوتا ہے، اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اور میں ائمہ حضرات سے گزارش کروں گا برائے کرم اپنی حفاظت کے ساتھ رہیں اور مکمل حفاظت رکھیں اپنی۔ یوں ہی کسی بھی مسجد میں یوں ہی صحن میں سو جانا اور یوں ہی گیٹ کھلا ہوا اور آپ کا یوں ہی رہنا مسجد کے اندر، یہ آج کے وقت میں، آج کے دور میں بالکل مناسب نہیں ہے۔ مکمل حفاظت کے ساتھ آپ رات کو جب لیٹا کریں اپنے کمرے کا تالا بند کریں، رات کے سمے اگر کوئی بھی آتا ہے، گیٹ کھٹکھٹاتا ہے تو پہلے تفتیش کر لیں کون ہے، کیوں آیا ہے، وجہ کیا ہے، پوری جانکاری لینے کے بعد میں تب کہیں جا کر کے گیٹ کھولیں۔ اور سب سے بڑی بات جو صرف
علماء ہی نہیں کہتے ہیں بلکہ آج کے وقت میں ہر راجنیتی نیتا بھی کہتا ہے کہ اپنی اپنی مسجدوں میں کیمرے لگوائیے، اور کیمرے بھی ہائی پاور کے لگوائیے جس کی ویڈیو کوالٹی اچھی ہو، کہ جس میں چہرہ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہو۔ تو بہرحال یہ سارے انتظامات کریے، ان انتظامات کے ساتھ رہیے۔ میں دعا کروں گا اللہ تعالی ہمارے تمام ائمہ حضرات کی حفاظت فرمائے، اور جو نائب رسول ہیں اللہ رب العزت ان کو اور زیادہ امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو عقل سلیم اور سمجھ پیدا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔ اور آخر میں ان امام صاحب کے حق میں دعا کر لیں جن کو شہادت کے درجے پر فائز کر دے گا اللہ تعالیٰ، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔